قوم کی بیٹی سن، تو کنیز فاطمہ کہلاتی ہے، رابعہ بصریہ کے در کی کنیز کہلاتی ہے۔ میری بات کو ذرا دل سے سن، ایسی کنیزیں نہیں ہوتی جیسا کہ آج ہمارا معاشرہ ہے۔ اب تجھے بتاؤں کنیزیں کیسی ہوتی ہیں۔ ایک بندہ ہے اللہ کا، مصطفیٰ کا عاشق ہے، گھر کے اندر کئی دن کا فاقہ ہو گیا ہے، بیوی نے کہا میرے سرتاج اب بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی ہے، ان کی بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، جائیے کچھ تو کہیں سے لے کر کے آئیے۔ اللہ اکبر، شوہر بوڑھا ہو چکا ہے، بال سفید ہیں، کمر جھک چکی ہے، گھر کے اندر پیٹیاں موجود ہیں، بیوی کہتی بیٹیوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی ہے۔ جب شوہر سنتا ہے کہا ٹھیک ہے محترمہ، کل ہم کام کے لیے جائیں گے، یہ سوچ کر کے وہ گھر سے چلا، جیسی دروازے پہ آیا بیوی چھوڑنے آئی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے میرے سرتاج ذرا ٹھہر تو سہی۔ ٹھہر گیا شوہر، کہنے لگا کیا بات ہے؟ کہا جاتے رہے ہو لیکن یاد رکھنا حرام کا لقمہ ملے تو پھینک کے آ جانا، حلال کا لقمہ ملے تبھی لے کر کے آنا، اگر حرام کا ملے تو خالی ہاتھ آنا۔ ہم بچوں کو ایک وقت فاقے سے دیکھنا گوارا کر سکتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے۔ یہ بیوی ہے، بیوی نے کہا حلال لانا، بچوں کا فاقہ گوارا کر سکتے ہیں، جہنم میں جلنا گوارا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے ہیں۔ ذرا سچ بتا، اگر ابھی اس گھر میں آگ لگ جائے اور تمہارے بچے موجود سو رہے ہو اور جب آگ لگے گی چاروں طرف سے تو بچوں کو نکالنے جاؤ گے؟ بولو، ہاں بولو، سارے بولو، لگنا چاہیے میری بات سمجھ لے۔ بھاگو گے کہ نہیں بھاگو گے؟ اگر نہ اٹھاو تو کھینچ کے لاؤ گے، نکالیں گے، کیونکہ اپنے بچے کو اس آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتے۔ اور یار جب تو اس آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتا تو پھر دوزخ کی آگ میں جلتا کیسے دیکھے؟ فرمایا گیا، میرے حضور کا فرمان ہے، مفتی صاحب سے پوچھنا کبھی بھی وقت جا کر کے، میرے حضور نے فرمایا جو بھی جسم حرام روزی سے پلے گا بڑھے گا اللہ اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ اب فیصلہ تجھے کرنا ہے، بچوں کو حلال کھلانا ہے کہ حرام کھلانا۔ سود بیاز کی طرف قدم بڑھانے والوں اپنے بچوں کی آخرت سوچ لیا، حرام کا لقمہ لانے سے پہلے اپنے بچوں کے بارے میں سوچا کرو۔ بیوی نے کہا میرے سرتاج جا تو رہے ہو لیکن حرام کا لقمہ ملے تو بالکل مت لانا، حلال ملے تبھی لے کر کے آنا۔ کہا ٹھیک خدا حافظ۔ شوہر نے فی امان اللہ کہا، رخصت ہو گیا۔ آج تم نے بھی منڈیاں دیکھی ہوں گی، بازار دیکھے ہوں گے، جہاں پر جا کر کے مزدوروں کی لائن لگا کرتی ہے، لوگ جاتے ہیں منڈی سے مزدور خرید کے لاتے ہیں، کاریگر تلاش کر کے لاتے ہیں، مستری تلاش کر کے لاتے ہیں، ہر بندہ طاقت سے طاقتور مزدور تلاش کرتا ہے تاکہ میرے گھر میں کام زیادہ ہو جائے۔ سوچتا اگر اس کو کم عمر کو لے گیا تو یہ کس کام آئے گا، یہ بوڑھا بھی کھانا کے برتن لے کر کے تھیلا لے کر کے گیا تھا، آؤں گا تو آٹا لے کر کے آؤں گا، بچوں کے لیے راشن لاؤں گا۔ کتنی حسرتیں دل میں تھی جب یہ چلا تھا، جا کر کے بازار میں کھڑا ہو گیا، جو بھی آتا جوان کا ہاتھ پکڑتا لے کے چلا جاتا، جوان کا ہاتھ پکڑتا لے کے چلا جاتا۔ آخر میں اس کے سفید بال چہرے پہ تھے، اس نے لوگوں سے کہا او یار مجھے بھی لے چلو، 10 روپے مزدوری کم دے دینا لیکن مجھے بھی لو چلو۔ لوگوں نے کہا تھا چاچا تیری عمر کمانے کی نہیں ہے، اب تیری عمر بیٹھ کے کھانے کی ہے، کیا کام کر سکتے ہو، جاؤ تم گھر واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا میرے سامنے بچوں کی بھوک ہے، مجھے لے چلو، 10 20 50 کم کر دینا۔ لیکن دنیا اپنے آپ کو چالاک سمجھتی ہے، یہ سوچتے ہیں کہ جس نے عقل سے فیصلے کر لیے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ نہیں، کبھی کبھی دل سے بھی فیصلے کر لیا کرو، ہمیشہ عقل کے فیصلے اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ سب نے یہ سوچ کر کے چھوڑ دیا کہ بوڑھا انسان ہے کیا کام کرے گا، جب کوئی لے کر کے نہ گیا، سورج چڑھ کے آدھے دن پہ آ گیا، اب اس بوڑھے کے قدم گھر کی طرف نہیں اٹھ رہے ہیں، گھر کا خیال آتا ہے تو قدم بوجھل ہو جاتے ہیں، سوچتا کہ بچوں کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا، بچوں کو جا کے کس منہ سے ان کا حال بتاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ سوچ کر کے ٹھہرا رہا کہ جاؤں تو کہاں جاؤں، جب کوئی راستہ نہ ملا، سامنے مسجد کا دروازہ تھا، گیا جا کے مسجد میں وضو کیا ہے، مصلی بچھایا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی ہے اور ہاتھ اٹھا کے رو کے کہتا ہے یا اللہ دنیا والوں نے تو مزدوری کے لائق نہیں سمجھا ہے، اے میرے پروردگار میں تیرے گھر میں مزدور بن کے آ گیا ہوں، یا اللہ تیرے گھر میں صفائی کروں گا، تیرے گھر میں جھاڑو لگاؤں گا، تیرے گھر کی صفوں کو سیدھا کروں گا، میرے مالک میرے بچوں کی روزی کا انتظام کر دینا۔ روتا رہا
مسجد کو صاف کرتا رہا، روتا رہا، صفائی کرتا رہا۔ شام ہو گئی ہے، گھر جانے لگا ہے۔ جب سوچا کہ گھر چلوں، دل میں خیال آیا یار ابھی بچے جاگ رہے ہوں گے، جا کے کیسے بچوں کا سامنا کرے گا۔ یہ سوچ کر کے اللہ اکبر اس کے قدم ٹھہر گئے کہ اندھیرا ہوگا تب جاؤں گا۔ جیسی اندھیرا ہوا ہے گھر کے دروازے پہ پہنچا، جیسی دروازے گیا بیوی پہلے سے انتظار میں کھڑی تھی۔ اللہ اکبر، شوہر کو خالی ہاتھ دیکھا۔ بیوی نے تانا نہیں دیا تھا، نٹھلا نہیں کہا تھا، نکما نہیں کہا تھا، بلکہ شوہر کے چہرے پر جیسی اس نے تھکن کے آثار دیکھے، مایوسی دیکھی، فوراً ہاتھ پکڑ کے گھر میں لائی ہے، بٹھا کر کے پیر دھلائے ہیں۔ اس کے بعد کہتی میرے سرتاج تھک گئے ہو کہ کچھ دیر لیٹ جاؤ۔ جیسے شوہر لیٹا ہے اس نے سر میں تیل ڈالا ہے، کوئی سوال شوہر سے نہیں کیا ہے۔ جب لیٹ گیا شوہر، پھر سامنے بستر پہ بیوی لیٹی۔ لیٹنے کے بعد کہا میرے سرتاج بتاؤ دن کیسا گزرا ہے؟ مجھے معلوم ہے میرے شوہر آج مزدوری کہیں اور کر کے آئے ہو، ایسے دروازے گئے ہو جہاں سے مزدوری کا پیسہ نہیں ملا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا شوہر کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ شوہر کہتا اے میری شریک حیات، آج میں نے اس کے دربار میں نوکری کی ہے جس کی بارگاہ میں دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتی ہے۔ میں نے کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں نوکری کی ہے۔ اللہ اکبر، کہا کل کہاں جاؤ گے؟ کہا کل بھی اسی کے دربار میں نوکری کروں گا۔ اللہ اکبر، کل پھر گیا، پھر مسجد میں صفائی کی ہے۔ شام کا وقت ہوا ہے، پھر گھر آیا ہے، بیوی نے پھر استقبال کیا، کہا آج بھی مزدوری نہیں ملی؟ کہا آج بھی نہیں ملی ہے۔ اللہ اکبر، بیوی اگلے دن جب تیسرے دن رخصت کرنے آئی ہے، کہتی میرے سرتاج جا تو رہے ہو، میری بات سن لو، تمہارا مالک چاہے کتنا ہی بھی اچھا ہے، اس سے جا کے اتنا کہہ دینا کہ مہینے بھر کی مزدوری بعد میں دے دینا، 2 دن کی مزدوری بعد میں دے دینا، لیکن کم سے کم اتنا تو دے دے جس سے میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ مزدوری کا تھوڑا سا حصہ اس سے مانگ کے لے آنا۔ اب میرے سرتاج بچوں کا صبر ٹوٹ رہا ہے، اب ان کی بھوک نہیں دیکھی جاتی ہے۔ شوہر میں آنکھ میں آنسو لیے ہیں، اللہ کے گھر میں آیا ہے، آنسو بہانے شروع کر دیے ہیں۔ اے میرے پروردگار، میں نے پہلے دن مزدوری کی تجھ سے کچھ نہ مانگا، دوسرے دن مزدوری کی یا اللہ کچھ نہ مانگا، آج جب تیسرے دن چلا ہوں میری شریک حیات نے کہا تھا کہ آج اپنے مالک سے کم اتنا تو لے کے آ جانا جس سے بچوں کا ایک وقت کا پیٹ بھر جائے۔ اے میرے پروردگار، اگر آج بھی خالی ہاتھ جاؤں گا تو اپنے بچوں کا سامنا کیسے کروں گا، اپنی بیوی کو کیا جواب دوں گا؟ یہ کہتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، او یار تیرے کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، کم سے کم مانگنے کا سلیقہ تو آ جانا چاہیے۔ سوچو پیارے، جب بندہ رویا ہے، اللہ اکبر، کتابوں میں لکھا ہے جب شام کا وقت آیا، بے خودی تھی، بچوں کی بھوک سامنے تھی، شوہر سوچ رہا تھا گھر جاؤں گا بیوی کو کیا جواب دوں گا، خالی ہاتھ جاتے ہوئے غیرت آ رہی تھی، اس کو بے خودی کا عالم تھا۔ اس نے مٹی اٹھائی ہے، وہ تھیلا جس کو آٹے کے لیے لایا تھا، وہ تھیلا جس کو راشن کے لیے لایا تھا، اب اسے مٹی سے بھرنا شروع کر دیتا ہے، دیوانوں کی طرح بھرتا جا رہا ہے، بھرتا جا رہا ہے، تھیلا بھر کے چلنے لگا۔ جب شام کا وقت تھا، ہمت جواب دے گئی، گھر جانے کی طاقت نہ تھی، چھپ کے دور سے دیکھنے لگا کہ جب سب سو جائیں گے تب گھر میں داخل ہوں گا۔ کیا دیکھتا ہے؟ جیسی دور سے دیکھا گھر کے آنگن سے دھواں اٹھتا نظر آ رہا ہے، جیسی دھوئیں کو اٹھتا دیکھا اس نے سوچا شاید یہ میرا گھر نہیں ہے، میرے گھر میں دھوئیں کا کیا کام ہے، میرے گھر میں پکانے کے لیے ایک روٹی کا آٹا نہیں ہے، پھر دھواں کیوں ہو رہا ہے؟ کہ شاید میں کہیں اور آ گیا ہوں۔ پھر اس نے آنکھوں کو ملا ہے، قریب آیا، آ کے دیکھا گھر تو میرا ہی ہے، پھر اس نے دیوار نیچی تھی، جھانک کے دیکھا، کیا دیکھتا ہے؟ چولہے پہ پکوان چڑھے ہیں، گھر میں کھانا بن رہا ہے، آیا بڑی تیزی سے دروازے پہ، دستک دی ہے، فوراً بیوی دوڑ کے آئی ہے، بیوی نے دوڑ کے شوہر کا استقبال کیا۔ شوہر کہتا شریک حیات بتاؤ تو صحیح یہ پکوان کیسے ہیں، یہ چولہے میں آگ کیسی ہے، یہ خوشبوئیں کیسی ہیں؟ کہ شوہر ابھی نہ پوچھ، آ میرے ساتھ آ۔ ہاتھ پکڑا کے بیوی نے شوہر کا اندر لے کر کے گئی ہے، جا کر کے کیا دیکھتا ہے کہ پورے کمرے میں کھانے کے سامان کا ڈھیر لگا ہوا ہے، سامان کا ڈھیر ہے۔ شوہر کہتا بیوی یہ کیا معاملہ ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو بیوی نے کہا تھا سرتاج تمہارا مالک کتنا اچھا ہے، تمہارا مالک کتنی اچھی عادت کا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جب تم گئے ہو تو پیر سے اس نے اپنے نوکر کو بھیجا تھا اور یہ سارا انتظام کر کے دیا ہے۔ کہا اچھا؟ کہا کچھ اور بھی کہا ہے؟ کہا ہاں یہ کھانے کا سامان بھی دے کے گیا ہے اور ایک پیغام بھی دے کے گیا ہے۔ کہا کون سا پیغام؟ کہا تمہارے
مالک نے کہا ہے کہ جب تیرا شوہر گھر آ جائے تو ان سے کہہ دینا کہ وہ نوکری میں کمی نہ کرے، ہم اس کے دینے میں مزدوری میں کمی نہیں کر سکتے۔ بے شک سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، بہت خوب ماشاءاللہ۔ او یار کبھی فقیری اور غریبی آ جائے اور تنگ دستی آ جائے تو حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھا، جی بہت خوب، سود بیاس کی طرف نہ جا، بس سیدھا مصلی اٹھا اللہ کے گھر میں چلا جا۔ بے شک خدا کی قسم اسے راضی کر لے، وہ اتنا دے گا کہ تیری 7 پشتوں کا بھلا ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ صاحبو بس حلال روزی کی تلاش میں رہی، جی اگر بندے نے حرام کمایا ہے اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یاد رکھیے اگر کوئی سوچتا ہے مجھ پہ اللہ کا کرم نہ ہوتا تو میری بلڈنگ ٹوٹی نہیں ہوتی، اگر میرا پیسہ خراب ہوتا تو بلڈنگ گر کیوں نہیں جاتی، تو یاد رکھو اللہ ظالموں کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے۔ جی اگر تمہاری حرام کمائی کی وجہ سے بھی تمہاری بلڈنگ چٹکی نہیں ہے تو یہ مت سمجھنا اللہ ناراض نہیں ہے، اللہ نے رسی ڈھیلی کر رکھی۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، بچوں کو حلال کھلاؤ تاکہ تمہارے بچے دوزخ کی آگ سے بچ سکیں۔ آج جدید تحقیق ہوئی تو بتایا یہ گیا کہ معاشرہ ہمارا بگڑ کیوں رہا ہے، لوگوں نے بتایا 80% لوگ حرام کے لقموں کی وجہ سے بگڑ گئے، جن کی روزیاں حلال نہیں ہیں پھر ان کے خون بھی خراب ہو جاتا ہے، خون خراب ہوتا ہے، معاشرہ بگڑ کرتا ہے۔ ہاں بچوں کو اچھی تربیت دو، اور یار بچے باپ کا نام نہ ہوتا، کسی نے کہا تھا نا باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر بھی سر مالک کے میراث سے پدر کیوں کر، جی بیٹے باپ کا نمونہ ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں آپ بتاؤں، مدینے کی زمین ہے، مولا علی کا شہزادہ، شہیدوں کا شہنشاہ، کربلا کا تاجدار امام حسین ہے، ان کے نام پہ بھی نہیں بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ پیسے لے جو پھر بول دو یار سبحان اللہ، اللہ بھلا کرے۔ ایک گلی سے گزر کے جا رہے، سامنے سے حاتم طائی کا پوتا